سر پروگریسو سرکلز میں کیا ڈیوائڈ ہے, وہ کیوں نہیں ایک اتنے لوگوں کو میسز کو اکٹھا کرتا؟ یا دیٹس امپورٹنٹ پوائنٹ. یا آف کورس ڈیوائڈ ہے, مارجنل ہیں. ایک تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو بیئر ان مائنڈ کہ بھی صرف اپنی غلطی نہیں, ایک تو وہی ہے جو ہم نے بات کی کہ یہاں پہ اس طرح کے خیالات کو ڈیولپنگ نہیں ہونا. ایگزیکٹلی اس کو دبایا گیا, اس کو یعنی کہ سپریس کیا گیا. کس چیز کو تقویت ملی؟ یہی رجتی خیالات کو, جو میں نے کہا کہ وہ خود بھی کبھی کبھار انہی حلقوں کے گلے پڑتی ہیں جنہوں نے اس کو ان کی سرپرستی کی. بٹ دیٹ ڈزنٹ چینج دیئر پیٹرن. سو کلیئرلی دی آئیڈیا کہ ایک پروگریسو قوتوں کا ایک آرگینک چیز کو ابھرنے دیا جائے, وہ اب ہمارے حکمرانوں کو سوٹ نہیں کرتا. کرے نہ کرے, یس دیر آر آلسو سم سبجیکٹو فیلنگس, انٹرنل ڈیوائڈس, سیکٹیرینزم. آئی بلیو جو ایک چیز ہے جو کم بات ہوتی ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے ایج میں, سوشل میڈیا کے آپ نے فائدے بھی گنوائے جو کہ ٹھیک ہیں, انفارمیشن فلوز ہیں, معلومات ہیں, لیکن سوشل میڈیا ایون ان لوگوں میں جو کہ پروگریسو ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات ایک دوسرے کو کاٹ پیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا ایک اپنا لاجک ہے which I think at least for people on the left, on the progressive side of the fence, demands that we be a little bit more کیا کہیں گے self reflective. ورنہ اس لاجک کے تحت ہم بھی چلیں گے تو ہم ایک دوسرے کو, ہمیں مطلب کوئی بڑی قوت یا کوئی بڑا متبادل کی بجائے ہم بس ایک دوسرے کو فتح ہی کرنے کی کوشش میں رہیں گے کہ جی میں سب سے زیادہ انقلابی ہوں اور میں سب سے زیادہ اچھا نیشنلسٹ ہوں یا اچھا فیمنسٹ ہوں یا whatever the various denominations of progressives may be. So I think that there's lots to be talked about there, but basically you're right کہ ایسی قوتیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کی شاید عوام میں روٹس اس طرح نہیں ہیں. ایک تو ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, جو مجھے لگتا ہے ایک معاشی پہلو کو زیادہ ہمیں ابھارنا چاہیے, کیونکہ جو چیز ہر انسان کو متاثر کر رہی ہے. لیکن جتنے بھی ہیں, چاہے وہ عوام میں کتنے بھی روٹس ہیں, اگر وہ ایک دوسرے کو کاٹ پیٹ کے بجائے ایک دوسرے کے قریب آنے کے کوئی بہانے تلاش کریں تو پھر بھی کافی مطلب ایک پیش رفت ہو سکتی ہے. سر لاسٹ کویشچن, انڈیا جو ہے وہ جیسا کہ ابھی راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری بھی ہماری ہی ڈگر پہ چل پڑی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے, جوڈیشری واز دا بی ٹیم آف دا اسٹیبلشمنٹ, تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بی جے پی جو رول کر رہی ہے وہ ان کا ایک الگ سے نیریٹو ہے, بڑا رائٹ ونگ پولیٹکس کو وہ کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ وہاں کی جوڈیشری بھی اب اسی ہماری جوڈیشری کی طرح جیسے ہماری جوڈیشری چلتی ہے؟ I mean, I don't know if that's a useful way of thinking about it کہ بھی وہ بالکل ہماری طرح ہوگی. I'm not sure that's I think the question is کہ this question of reactionary politics, right? وہ جو ہم نے جنرل بات کی کہ یہ again صرف پاکستانی فنومنل نہیں ہے, یہ انڈیا میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اب اس میں انہوں نے کیا داؤ پیچ استعمال کیے کہ جوڈیشری اس طرح کے, ویسے ڈونٹ فرگیٹ, یہ بھی ہم تھوڑا سا بھول جاتے ہیں, انڈیا کی تاریخ میں بھی اس طرح کے مطلب واقعات اور پیریڈز رہے. مثلاً 2 سال تک انڈیا میں فرام 75 to 77 ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی. The constitution was held in abeyance. Yes. The judiciary sanctified that پورا عمل. So they are not much different. Yeah, look, I think that what we have to bear in mind, the difference between India and Pakistan historically is کہ وہی والی بات, progressive forces نے کوئی عوام کے اندر کوئی mass politics کی بنیاد پہ وہی colonial state apparatus جس میں فوجی اور سول افسر شاہی اور جوڈیشری جو کہ نمائندہ ادارے نہیں ہیں, رائٹ, ان کو چیک میں رکھا. یو فالو کہ آپ نے اسٹیٹ ایپریٹس کو کم از کم کسی حد تک جواب دہ بنائے, اور وہ بھی لوکل لیول پر. اتنا فرق نہیں ہے وہاں پہ تھانہ کچہری پٹوار خانے کے نظام میں جیسے ہمارے ہاں وہ ملتا جلتا ہے, لیکن ایک حد تک تو فرق ہے. ہمارے ہاں وہ نہیں تھا. ہماری سیاسی قوتوں نے اسپیشلی مسلم لیگیوں نے یہ بالکل کبھی نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اسی ریاست کے ایپریٹس کا سہارا لے کر ایکچولی اکثر عوامی قوتوں کو دبایا, چاہے وہ ایسٹ پاکستان میں ہو چاہے اس وقت کے ویسٹ پاکستان میں ہو. So India's difference is largely that degree of difference. It's a degree of difference. I wouldn't call it a qualitatively different story. And I think that degree of difference will become less now
بیکاز وہ جو عوامی لیفٹ آف سینٹر جو بھی ہے، ایک انڈیا کے مین اسٹریم میں ایک اس قوتیں تھیں، بی جے پی کے ابھرنے سے ان کی خامیاں بھی تھی کانگریس پارٹی کی، جس کی وجہ سے بی جے پی کو یہ اسپیس بڑھ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ انڈیا کے اسٹیٹ ایپریٹس کے اندر وی ایچ پی، آر ایس ایس کے ہمیشہ پینیٹریشن تھی. پہلے سے رہے ہیں، یہ تو نہیں تھا کہ وہ ختم ہو گئے. صرف یہ کہ کانگریس ہے یا کمیونسٹ پارٹیاں ہیں تو وہ چونکہ سیاسی منتخب حکومتیں ہیں تو اس ایلیمنٹ کو جو اسٹیٹ ایپریٹس کے اندر پہلے سے موجود تھا اس کو کسی حد تک لگام دیا گیا. ڈو یو فالو می؟ اب چونکہ منتخب والے بھی وہی اور اسٹیٹ ایپریٹس کے اندر بھی رجحان رکھنے والے موجود ہیں تو اب تو وہ ایک اٹس اے ٹو ہیڈڈ مانسٹر دیٹ از rearing its head, showing itself. So I'm not, I don't think that, again, if we have a meaningful, nuanced historical comparison, then we will certainly recognize کہ انڈیا اور پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں فرق ہے، لیکن کم از کم ریاستی ایپریٹس کی جو حیت ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اتنا کوئی فرق نہیں ہے. جو اسپیشلی ان الیکٹڈ ایپریٹسز آف دا اسٹیٹ ہیں تو وہ دونوں وہی ہیں جو انگریز نے ہمیں دیے تھے نا. بالکل. بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے. کوئی خاص چینج تو نہیں کیا. دا کوشچن از کہ سیاسی قوتیں کیا کر رہی ہیں. ڈو یو فالو می؟ اس میں آپ لوکیٹ کریں گے فرق زیادہ.